السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع صحیح کتاب المغازی میں باب غزوۃ الحدیبیہ چل رہا ہے۔ ابھی اس کی بہت سی احادیث کا درس باقی ہے۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم بن ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرہ قال سمعت عبد الله بن ابی اوفى وكان من اصحاب الشجرة قال كان النبي اذا اتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى۔ اس حدیث میں عبداللہ بن ابی اوفا کا ذکر ہے جو اصحاب شجرہ میں سے تھے، یعنی غزوہ حدیبیہ کے موقع پر یہ بھی حاضر تھے۔ بس یہ مناسبت ہے اس حدیث کی باب سے۔ یہ عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن ابی اوفا سے، اور یہ اصحاب الشجرہ میں سے تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شجر حدیبیہ کے زیر سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس میں شریک تھے۔ قالا، تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ صدقہ لے کر کے آتے تھے، صدقہ زکوٰۃ، تو آپ کیا کہتے تھے؟ دعا کرتے تھے ان کے لیے، اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمت بھیج۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا معنی رحمت ہوگا، اور اگر صلاۃ کی نسبت انسانوں کی طرف کی جائے، جیسے ہم نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تب یہ صلاۃ دعا یعنی درود کے معنی میں ہے۔ تو اللہم صلی علیہم، اے اللہ تو ان پر رحمت بھیج۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ یہ ابو اوفا صدقہ لے کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کے آل پر تو رحمت بھیج۔ اور آگے کی حدیث ہے، یہ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا اسماعیل عن اخیہ عن سلیمان عن عمرو بن یحییٰ عن عباد بن تمیم قال لما كان يوم الحر والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد ألا ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له الموت قال لا أبايع ولا ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحدیبیہ۔ یہ امام بخاری روایت کرتے ہیں اسماعیل سے، وہ اپنے بھائی سے، وہ سلیمان سے، وہ عمرو بن یحییٰ سے، وہ عباد بن تمیم سے۔ تو عباد بن تمیم کہتے ہیں لما کان یوم الحرہ، جب یہ حرہ کا دن ہوا، حرہ کا واقعہ پیش آیا،
یہ حرہ کے معنی ہوتے ہیں سنگستان. یہ مدینہ کے باہر سنگستان ہے، یعنی وہ ریتیلی سرزمین ہے. بلکہ مدینہ دو سنگستانوں کے درمیان ہے. یہ یوم الحرہ جو کہا گیا ہے، دراصل معاویہ بن یزید رحمہ اللہ کے زمانے میں 3 واقعات بڑے المناک پیش آئے تھے. ایک تو یہ واقع کربلا جس میں حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تھے، اور یہ دوسرا واقعہ جو پیش آیا ہے سن 63 ہجری میں، واقع حرہ. اصل میں مدینہ میں کچھ حکومت کے باغیوں نے پناہ لے رکھی تھی. انہی باغیوں کی سرکوبی کے لیے یزید رحمہ اللہ کی فوج نے ان پر حملہ کیا تھا اور ان کی سرکوبی کی گئی تھی. اور تیسرا واقعہ جو پیش آیا وہ واقع ہدم جدار کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار، خانہ کعبہ میں آتش زنی اور اس کی دیوار کے منہدم کرنے کا واقعہ. یہ 3 واقعات ایسے ہیں کہ جن واقعات کو شیعی مورخین نے یہ اس انداز سے پیش کیا ہے کہ جس سے قرون اولیٰ کی روشن تاریخ داغدار ہو جاتی ہے. اور وہ تینوں واقعات جس انداز سے پیش آئے ہیں اس انداز سے بیان نہیں کیا جاتا. اب دیکھیے واقع حرہ یہ پیش آیا ہے، یہ حکومت کے خلاف جو باغی لوگ تھے ان کی سرکوبی کے لیے پیش آیا ہے. اور اس واقعے کو نمک مرچ ملا کر کے کس طرح سے پیش کرتے ہیں تو یزید رحمہ اللہ کے زمانے کی تاریخ پڑھنے کے لیے ایک کتاب ابھی آئی ہے، یہ کسی عربی مصنف کی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، یزید بن معاویہ اور ان کے معارضین. یہ کتاب شائع ہوئی ہے ندوۃ السنہ اٹوا بازار سے. خیر، لما کان یوم الحرہ، جب حرہ کا دن ہوا اور لوگ بیعت لے رہے تھے عبداللہ بن حنظلہ کے لیے. یہ عبداللہ بن حنظلہ کے لیے کس لیے بیعت لے رہے تھے؟ تو اس سلسلے میں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ کی اطاعت کے لیے اور یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑنے کے لیے بیعت لے رہے تھے. یہی صحیح مفہوم ہے. البتہ علامہ کرمانی نے لکھا ہے کہ یہ زعم انہ کان یبایع الناس لیزید بن معاویہ، یعنی انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے یزید بن معاویہ کے لیے، مگر یہ غلط ہے. ھذا غلط کبیر. صحیح ہے کہ وہ یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑنے کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے. خیر، لما کان یوم الحرہ والناس یبایعون لعبداللہ بن حنظلہ، لوگ بیعت لے رہے تھے عبداللہ بن حنظلہ کے لیے. تو ابن زید نے کہا الا ما یبایع ابن حنظلہ الناس، یعنی ابن حنظلہ لوگوں سے کس چیز کے بیعت لے رہے ہیں. کسی نے کہا کہ وہ قیل لہ علی الموت، یعنی موت پر بیعت لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. لا ابایع علی ذلک احدا، ہم موت پر کسی سے نہیں بیعت لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بعد وکان شہد معہ الحدیبیہ، اور وہ ان کے ساتھ حدیبیہ میں شامل تھے. یعنی یہ عباس، یہ ابن زید نے جب سوال کیا کہ ابن حنظلہ کس چیز کے بیعت لے رہے ہیں
تو ان سے کہا گیا کہ موت پر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں موت پر نہیں، اس لیے کہ ہم حدیبیہ کے موقع پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت لے رہے تھے، ورنہ اور کسی سے ہم موت پر بیعت نہیں لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَیبیہ، یعنی وہ حدیبیہ میں ان کے ساتھ حاضر تھے، بس اسی مناسبت سے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ اور یہ کانا شہدہ مع الحدیبیہ جو ہے یہ کس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے؟ تو اس میں سیاق و سباق سے جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسماعیل روایت کرتے ہیں اپنے بھائی سے، وہ سلیمان سے، وہ عمر سے، وہ عباد بن تمیم سے۔ تو عباد بن تمیم کہتے ہیں جب یوم الحرہ ہوا اور لوگ بیعت لے رہے تھے عبداللہ بن حنظلہ کے لیے، ابن زید نے کہا ما یبایع ابن حنظلہ قیل لہ الموت، تو عباد بن تمیم نے کہا کہ نہیں لا ابایع علی ذلک احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان شہد معه الحدیبیہ۔ عباد بن تمیم جو ہے یہ ان کے ساتھ حدیبیہ میں شامل تھے، یہ عبداللہ بن حنظلہ کے ساتھ۔ اور آگے کی روایات ہیں، قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا یحییٰ بن یعلا المحاربی قال حدثنی ابی قال حدثنا ایاس بن سلمہ بن اکوع قال حدثنی ابی وکان من اصحاب الشجرہ۔ یہ امام بخاری روایت کرتے ہیں یا بن یعلا محاربی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ یعلا سے۔ یعلا روایت کرتے ہیں ایاس بن سلمہ بن اکوع سے، اور ایاس بن سلمہ بن اکوع کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، یعنی سلمہ بن اکوع نے، اور سلمہ بن اکوع یہ اصحاب الشجرہ میں تھے۔ بس اس ٹکڑے کو مناسبت ہے باب غزوۃ الحدیبیہ سے، یعنی سلمہ بن اکوع بھی یہ بیعت شجر رضوان میں شامل تھے، اصحاب الشجرہ میں تھے۔ بس اصحاب الشجرہ سے مراد وہی جو قرآن کریم میں ذکر ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس شجرہ سے وہی شجرہ مراد ہے۔ تو سلمہ بن اکوع کہتے ہیں ہم کننا نصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ ثم ننصرف ولیس للحیطان ظل نستظل بہ۔ یہ حیطان واحد حائط، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری بات ہے یہ کہ ہم پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز، پھر نماز سے فارغ ہوتے تھے، اور دیواروں کے لیے سایہ نہیں ہوتا تھا جس سے ہم سایہ حاصل کریں، یعنی جمعے کی نماز جلدی ہوتی تھی، لوگ دیر نہیں کرتے تھے، یعنی دیواروں کا ایسا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس سے سایہ حاصل کریں، معمولی سایہ ہوتا رہا ہوگا۔ حیطان واحد حائط۔ اور یہ آگے کی ہی روایت ہے، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الاكوع على اي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت۔ یزید بن ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سلمہ بن اکوع سے کہ کس چیز پر آپ لوگوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے دن؟ کہا کہ موت پر۔ وہی بیعت کی تھی جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفیر کی حیثیت سے گئے تھے مکہ، لوگوں نے قتل کر ڈالا ہے، تو آپ نے سب سے بیعت لی تھی۔ آگے کی روایت دیکھیے، یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن العلاء بن المسیب عن ابیہ
قال لقيت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما فقلت طوبى لك صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن أخي أنت لا تدري ما حدثنا بعده. یہ علا بن مسیب اپنے باپ مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ میری ملاقات براء بن عازب سے ہوئی تو میں نے مبارکباد دی براء بن عازب کو. یعنی یہ علا بن مسیب نے براء بن عازب کو مبارکباد دی تو میں نے کہا طوبیٰ لک، خوشخبری ہو تمہارے لیے. یہ مسیب نے براء بن عازب سے کہا کہ طوبیٰ لک، خوشخبری ہو تمہارے لیے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، یعنی تم کو صحبت نبی نصیب ہوئی ہے اور تم نے بیعت کی ہے درخت کے نیچے. یعنی ایک تو صحابی ہو اور پھر یہ شجر حدیبیہ کے نیچے تم نے بھی بیعت کی ہے. بس اس ٹکڑے کو مناسبت ہے اس باب سے. تو براء بن عازب نے کہا کہ اے میرے بھائی، ٹھیک ہے میں صحابی ہوں اور میں نے بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ ما حدثنا بعدہ، کہ اس کے بعد ہم نے کیا کیا چیزیں پیدا کی. اصل میں یہ یشیر الی ما وقع لهم من الحروب وغیرها وهذا من کمال فضلہ، یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں جو جنگیں واقع ہوئی تھی عہد نبی کے بعد، یہ بعد میں اسلامی تاریخ میں، اور ان جنگوں میں یہ بھی زندہ رہے کہ ٹھیک ہے مجھے صحبت میسر تھی اور ہم نے بیعت کی تھی، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا کیا. یہ ان کے کمال فضل کی بات ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف اس طرح سے ہے. اور آگے کی روایت ہے، قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا اسحاق قال حدثنا یحییٰ بن صالح قال حدثنا معاویہ وابن السلام عن یحییٰ بن ابی قلابہ ان ثابت بن ضحاک اخبرہ انہ بایع النبی تحت الشجرہ. یعنی ثابت بن ضحاک نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے بیعت کی ہے شجرہ بیت رضوہ کے نیچے. تو یہ بہرحال ان روایات میں جو ایک تھوڑا سا تذکرہ ملتا ہے کہ فلاں نے بیعت کی شجر حدیبیہ کے نیچے، اسی مناسبت سے امام بخاری نے اس کا ذکر کر دیا ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون کون شریک تھے. اور اس کے بعد پھر آگے کی حدیث ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.